آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس میں ملے گی آپ کو ایک مردانہ ساس جو کہ اتنی زہریلی ہے اگر کسی گھر کے دروازے کے آگے سے بھی گزر جائے تو گھر کے اندر لوگ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ڈرامے کا شروع ہوتا ہے ہماری 3 فٹ کی ہیروئن سے جس کے ماں باپ نے اسے پورا اگنے سے پہلے ہی پیٹ سے توڑ لیا تھا۔ ہماری ہیروئن کا لاپرواہی کا لیول چیک کرانے کے لیے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکتے دکھایا گیا ہے۔ اگلے سین میں ہماری مردانہ ساس کچن میں کھانا بنانے کے بعد کسی ہاسٹل کی میٹرین کی طرح اپنے بچوں کو صبح جگانے میں مصروف ہیں کہ 9 بجے کے بعد ناشتہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ ہے شریر، ہماری مردانہ ساس کی درمیانی اولاد جس کے ساتھ اس کے امی نما ابو کا رویہ بالکل ایسا ہے جیسے مائیں اپنے اس بچے کے ساتھ رکھتی ہیں جو فیملی پلاننگ اختیار کرنے کے باوجود بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شہزین جو کہ ہماری مردانہ ساس کی بگڑی ہوئی صاحبزادی ہیں جن کو اس ادھیڑ عمر میں بھی چاکلیٹس کے لیے لڑتے دکھایا گیا ہے۔ اور یہ آذر ہے ہماری مردانہ ساس کی پہلی اور واحد اولاد جس کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والی باجیوں کو زحمت نہیں دی گئی تھی۔ ایک دن ہماری 3 فٹیا ہیروئن اپنی گاڑی میں بستانی نکلی ہوئی تھی کہ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اچانک سے ہماری ہیروئن کا دبا ہوا میکینک جاگ جاتا ہے اور گاڑی کھول کے انجن کو سہلانے لگ جاتا ہے کہ اتنے میں ہمارا بلی کے منہ والا ہیرو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کے فوراً اس کا شدید بیچلر موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے باہر آ جاتا ہے اور ہمارا ٹرکی ہیرو ہماری ہیروئن کو ہیلپ آفر کرتا ہے، مگر ہماری ہیروئن جو کہ بہت ہی ہوشیار ہے اس کی ناک میں جیسے ہی اس ہوس کے درندے کے ناپاک خیالات کی بو چڑھتی ہے وہ وہاں سے اسے شیشی کر کے نکل لیتی ہے۔ یہ ہیں روبینہ جو کہ ہماری مردانہ ساس کی رشتے میں بھابھی لگتی ہیں اور یہ 3 ان کی چموستری اولادیں ہیں۔ یہ سب غریب تو ہیں ہی اوپر سے بدتمیز بھی ہیں۔ یہ مرزا سلیم عرف ہماری مردانہ ساس کے گھر کے ہی کسی پوزیشن میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ان کوکروچز کی طرح ہیں جو گھر کی گٹر لائن سے گزر کے اچانک سے گھر کے کسی بھی حصے سے نمودار ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان دونوں چموستریوں کی گندی نظریں ہر وقت شریر اور آذر کی عزت لوٹنے پہ لگی رہتی ہے۔ ایک دن ہمارا یہ شدید بیچلر ہیرو اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب گانا گا رہا تھا، بجلی بھری ہے میرے تن من میں، اسی وقت اس کے پچھواڑے اس کی گاڑی کے پچھواڑے پر کوئی برے طریقے سے اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ اتر کے دیکھتا ہے تو ہماری 3 فٹیا ہیروئن ہمارے ہیرو کی گاڑی کو مار کے پتلی گلی سے نظر بچا کے نکل رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کے نکل لیتی ہے، چل یہاں سے بھوتنی کے۔ وہاں روبینہ ہماری مردانہ ساس کے لیے صبح صبح کچوریاں بنا کے پہنچ جاتی ہے، عدالت کی چپیڑ کھاتی ہے۔ جب مردانہ ساس کے اندر کی چھنال عورت سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جا میلی، میں اور میرے بچے تجھ گندی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، یہ سن کے روبینہ دکھ میں مبتلا ہو کے بڈھے کو لانتے دیتے ہوئے واپس آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن ہماری مردانہ ساس کو پڑھنے لکھنے کا شوق اٹھ جاتا ہے اور وہ 4 لائنوں والی کاپی خریدنے کے لیے اپنے محلے کی کتاب کی دکان پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات اپنے پرانے پڑوسی اور بچپن کے دوست سے ہوتی ہے جو ہماری مردانہ ساس کی بچپن کی تمام غلط صحبتوں کا رازدار ہے۔ اس کو دیکھتے ہی مرزا سلیم عرف مردانہ ساس کے اندر بسی عورت کی سخیوں والی محبت جاگ جاتی ہے اور دونوں وہ دن یاد کرنے لگتے ہیں جب ہماری مردانہ ساس اپنے ہم عمر لڑوں کے ساتھ کھو کھو کھیلا کرتی تھی۔ خیر یہ ضعیف النفس آدمی مرزا کو فوراً گھر لے آتا ہے۔ گھر کے دروازے میں گھستے ہی مرزا کی نظر گارڈن میں کھڑی ہماری 3 فٹ کی ہیروئن پہ پڑتی ہے جو کہ ہرے لباس میں ملبوس اپنی پتلی پتلی ٹانگوں کے ساتھ پتے پہ بیٹھے کسی ٹڈے کی مانند دکھائی دے رہی ہے۔ حیدر صاحب ہانیہ کے تعارف مرزا سے کراتے ہیں کہ مرزا یہ میری بیٹی ہے جو 6 مہینے میں پیدا ہو گئی تھی، اس لیے یہ 3 فٹ سے آگے نہ بڑھ سکی۔
خیر چائے کی میز پہ مرزا کو اچانک سے ہماری 3 فٹیا ہیروئن کے اندر اپنی بہو دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ اپنے دوست سے اپنے بیٹے کے لیے ہانیہ کا رشتہ مانگ لیتا ہے اور گھر پہ آنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی وہ منحوس گھڑی ہے جہاں سے ہماری ہیروئن کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ واپسی پہ جب ہماری مردانہ ساز گھر پہنچتی ہے تو اس کی نظر کاکروچ گینگ کی دونوں چمستریوں پہ پڑتی ہے جو چولے مارنے میں مشغول ہوتی ہیں، جس میں مرزا کے اندر کی چڑیل جاگ جاتی ہے اور وہ ان کی اماں اور بھائی کو کوس کوس کے نکل لیتی ہے۔ گھر میں گھستے ہی مرزا اپنی دیوار پہ ٹنگی ہوئی بیوی، جس کی مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس نے عذاب کر رکھی ہے، اسے پورے دن کا ڈکٹیشن سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ایک بہو نما 3 فٹیا نوکرانی لینے کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ بتانے کے بعد مرزا اپنا آڑا پاجامہ پہنے تکیے کو رانوں میں دبا کے سو جاتا ہے۔ اگلے روز حیدر صاحب اپنے پورے کنبے کے ہمراہ مرزا کے گھر دھاوا بول دیتے ہیں، جہاں ہماری 3 فٹیا ہیروئن کی ملاقات اسی بلی کے منہ والے شودے سے ہوتی ہے جو اپنی گاڑی جان بوجھ کے ہماری ہیروئن کی گاڑی کے آگے کھڑی کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ٹوئی توڑ سکے۔ پھر کھانے کے بعد ساری نوجوان مل کے 4 پیک لگاتے ہیں۔ رات کو مرزا شریر اور شہزین کو بتاتا ہے کہ اس نے آذر کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، تو اچانک سے دیوار کے ایک سوراخ سے کاکروچ گینگ کا ایک ممبر نمودار ہو کے دروازے کے پیچھے چھپ کے ساری باتیں سننے لگتا ہے، جس میں ہماری مردانہ ساز کہتی ہے کہ میں تو وہ بہو لاؤں گی جس کو میں نے اپنی گودوں میں کھلایا ہوگا۔ یہ سن کے نازی کے تن بدن میں بجلی بھر جاتی ہے اور وہ خوشی سے بھدکتی ہوئی نکل لیتی ہے، پر مرزے کی پوری بات تو باقی تھی۔ گودوں میں تو اس نے ہماری 3 فٹیا ہیروئن کو بھی کھلایا ہوتا ہے۔ نازی وہاں سے سیدھا اپنے کاکروچ گینگ میں پہنچتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے، جس کو سن کے پھر سب مل کے طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتے ہیں۔ ادھر ہماری 3 فٹیا ہیروئن کی اماں اس کے سامنے آذر کا پروپوزل رکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میری خواہشات کا کیا ہوگا، اور اپنی اماں کے اصرار پہ بتاتی ہے کہ وہ بوئنگ C-30 JF-17 تھنڈر اور ایک آبدوز چلانا چاہتی ہے، کہ شادی کے بعد اس کی اجازت ملے گی، جس پہ اس کی اماں اسے کہتی ہے کہ مرزا بھائی بہت اچھے ہیں، اس سب کا تو پتہ نہیں لیکن ٹینک چلانے کی اجازت تو ضرور دے دیں گے۔ اور ادھر مرزا آذر کو ہانیہ کا پروپوزل کا بتا کے دماغ میں خارش چڑھا دیتا ہے۔ اب ہماری 3 فٹیا ہیروئن اور شودہ ہیرو ایک دوسرے کے خیالوں میں کھو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کون سے اسٹائل کا بیڈ اپنے بیڈ روم میں رکھیں گے۔ وہاں نازی کے بھی خوشی کے مارے کھجلی دماغ میں چڑھ چکی ہے اور آذر کو آدھی رات کو کال کر کے نہایت ہی ندیدہ بنانے والے لہجے میں بات کرتی ہے، جس پہ ہماری بلی کے منہ والا ہیرو، جس کا اینٹینا سگنل پکڑنے میں کافی ویک ہے، وہ باسی لے کے واپس سے جاتا ہے۔ پھر صبح جب ہماری ہیروئن ایک اینٹ جیسی جوتی پہ چڑھ کے کچن پہنچتی ہے تاکہ وہ فریج کے دروازے کے برابر آ جائے، اسی وقت اس کی اماں اسے بتاتی ہے کہ انہوں نے اور مرزا نے ہمارے شودے ہیرو کے ساتھ اس کا آج رات ڈنر فکس کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے اخلاق قریب سے دیکھ سکیں۔ پھر جب وہاں ہمارے ہیرو سے ہماری ہیروئن اپنی شرطیں منوا رہی ہوتی ہے تو اس وقت مرزا اپنے گھر میں شہزین کے سر سے جوئیں نکال رہا ہوتا ہے، تو شہزین اپنے عورت نما ابے کو بتاتی ہے کہ چچی جان مٹھائی کے ساتھ آئی تھیں اور وہ دعوت دے کے گئی ہیں، جس پہ مرزا کا پھپے کٹنیوں والا دماغ چلتا ہے کہ کہیں اس کے بیٹے کے ساتھ نازی کا رشتہ کرنے کے لیے تو یہ دعوت نہیں رکھ رہی۔ اگلے روز مرزا عرف ہماری مردانہ ساس خود مٹھائی لے کے کاکروچ گینگ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے آذر کا رشتہ اپنی پرانی دوست کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے، جس کو سن کے نازی کے اندر کی خارش جلن میں بدل جاتی ہے اور وہ اچھلنے لگتی ہے۔ چلو بھائی آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ڈرامے کو دیکھ کے مجھے تو خون کی الٹیاں لگ ہی جاتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے یا نہیں؟ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں بتانا، باقی چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی نما چیز کو دبانا ضرور، تاکہ جیسے ہی اگلی ایپیسوڈز کا ریویو ہو آپ کے خوابوں میں بھی نوٹیفیکیشن نمودار ہو جائے۔
سو کیپ اسمائلنگ. پھر ملیں گے. بائی بائی. ٹیک کیئر.